بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایمان کیا ہے، آپ نے 6 چیزیں ذکر کی. پہلی چیز جس کی تفصیل گزر چکی، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان کے بعد وہ کون سا رکن ہے جو قرآن میں بھی مذکور ہے اور حدیث میں بھی مذکور ہے، وہ یہ ہے ان تؤمن باللہ کے بعد وملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پر، فرشتوں پر ایمان. یہ ارکان ایمان میں سے دوسرا رکن ہے. رسولوں سے بھی پہلے اور قرآن مجید سے بھی پہلے فرشتوں پر ایمان کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ قرآن میں بھی موجود ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کو ذکر کرتا ہے؟ فرشتوں کے بعد رسول ہیں، فرشتوں کے بعد کتابیں ہیں، پھر رسول ہیں، جبکہ رسولوں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے مخلوق رسولوں کے درمیان قاصد ہوتے ہیں، وہی پیغام لے کر کے آتے ہیں. چونکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں تک پیغام بھیجتا ہے، لہٰذا انہیں پہلے ذکر کیا گیا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، شیخ رحمہ اللہ نے دوسرا رکن ذکر کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ 4 چیزیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر فرشتوں پر ایمان نہیں. اور جو فرشتوں کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے ساتھ ان پر ایمان کو ذکر کیا گیا ہے. 4 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر فرشتوں پر ایمان نہیں مانا جائے گا. سب سے پہلی چیز، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ فرشتوں کا وجود حقیقی ہے، ان کی ذات حقیقی ہے، وہ خیال اور وہم نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا فرشتے مطلب یہ اچھائی کی ایک مثال ہے، بس اچھائی کی ایک مثال ہے. شریعت کہتی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرشتے انسانوں کی طرح ایک مخلوق نہیں ہے، جنات کی طرح ایک مخلوق نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت میں کئی جگہ پر 10 مرتبہ ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مخلوق ہے، زندہ ہیں، ان کے کام ہیں. آپ ان سب کا انکار کر دیں گے، لہٰذا ان کے وجود پر ایمان لانا کہ ان کا وجود حقیقی ہے، جس طرح ہمارا وجود ہے، پرندوں کا وجود ہے، جس طرح جنات اور شیطانوں کا وجود ہے، اللہ کے فرشتوں کا وجود ہے. اس وجود پر ایمان لانا سب سے پہلے، اس کے بغیر فرشتوں پر ایمان نہیں مانا جائے گا. اور دوسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سے جن کے نام ذکر کیے ہیں ان سارے ناموں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. جسے جنات ہیں، جنات میں تو ابلیس کو ہم جانتے ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ فرشتوں کا ذکر موجود ہے، جن میں حضرت جبریل ہے علیہ السلام، ہم سب آپ کا نام جانتے ہیں، میکائیل ہے، ہم سب آپ کا نام جانتے ہیں، اسرافیل ہے، ہم ان کا نام جانتے ہیں. اور رہی بات عزرائیل جو مشہور ہے موت کا فرشتہ، عزرائیل کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں عزرائیل لفظ نہیں آیا ہے. جبریل مشہور ہے، میکائیل مشہور ہے، اسرافیل مشہور ہیں. اسی طرح جہنم کا جو فرشتہ ہے، داروغہ ہے، جسے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جو جہنم میں آگ کو بھڑکاتا ہے اور نگران فرشتہ ہے. اس فرشتے کا نام ہے مالک. قرآن کہتا ہے یا مالک لیقضی علینا ربک، ایک فرشتے کا نام ہے مالک. اور جنت کے داروغہ فرشتے کا نام ہے رضوان. جن جن ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، نمبر 2، ناموں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں جبریل کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کیا اور حدیثوں کا بھی انکار کیا. جن جن فرشتوں کے نام اللہ نے ذکر کیے، ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا. نمبر 3 جس کے بغیر فرشتوں پر ایمان نہیں مانا جائے گا کہ فرشتوں کے صفات ہیں اور فرشتوں کے کام ہیں. فرشتوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں. فرشتے کیسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ فرشتے نور سے بنائے گئے، وہ مٹی سے یا پانی سے نہیں بنائے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے. اور ان کی صفات میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر دیے ہیں، وہ پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں، 2 3 4 اور سب سے زیادہ جن کے پروں کا ذکر ہے وہ حضرت جبریل ہے علیہ السلام. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، لہو 600 جناح، جبریل کے 600 پر ہیں.
600 پر والے ہیں، اور جب آپ نے ان کو دیکھا تھا اتنے بڑے ہیں وہ، قد سد الافق، آسمان کا پورا کنارہ بھر گیا تھا ان سے، بہت عظیم فرشتے ہیں حضرت جبریل۔ ان کی صفات ہیں، جیسے ان کے پر ہیں انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورتیں ہیں، جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے کہ مرد ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی مستقل مخلوق ہے، اس میں ذکوراً و اناثا نہیں ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان میں سے یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ جس طرح دنیا میں ماں باپ سے اولاد چلتی ہے، فرشتوں میں ایسا کوئی نظم نہیں ہے، وہ اللہ کی مستقل مخلوق ہیں، اور وہ مخلوق میں مرد عورت ذکوراً اناثا نہیں ہے، اور نہ وہ نکاح کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کھاتے ہیں۔ جو ان کی صفات مذکور ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتے ہیں، وہ گئے اور جا کر کے بچھڑا بھون کر کے لائے اور ان کے سامنے کر دیا، اور دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تأکلون، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کا مطلب وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں، انسانی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بغیر نکاح کے اولاد دے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل کیسے گئے ان کے پاس؟ فتمثل لها بشرا سویا، ایک بالکل برابر انسان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام مریم کے پاس گئے علیہ السلام۔ اور آپ سب جانتے ہیں جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، بتاؤ ایمان کیا ہے، بتاؤ اسلام کیا ہے، یہ حدیث اصل میں جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ وہ انسانی شکل میں رسول کے پاس آئے تھے۔ تو فرشتوں کے جو صفات ہیں، جیسی جیسی ان کی صفات بتائی گئی ہیں، ان ساری صفات پر ایمان لانا یہ تیسری چیز ہے، جس پر ایمان لانے کے ساتھ ہی ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے فرشتوں پر۔ اور چوتھی چیز ہے کہ فرشتوں کے وظائف اور اعمال ہیں، فرشتوں کے مستقل کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقسیم کیے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہے وحی لانے کا، حضرت میکائیل کو حکم ہے بارش کا، اس طرح مختلف کام اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے جنہیں کتبہ کہا جاتا ہے، جو نامہ اعمال میں انسانوں کے خیر اور شر کو لکھتے ہیں، اور بعض فرشتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب تقدیر آ جاتی ہے سامنے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ سفر پہ نکلیں، آپ حضر میں ہوں، فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور جب تقدیر آ جاتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس وقت وہ ملائکہ دور چلے جاتے، پھر آدمی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے۔ تو بعض فرشتے ہیں جو انسانوں کے اوپر نگران ہیں، بعض ان کی حفاظت پر ہیں، اور بعض ہیں جو خصوصی نیکیوں پر اترتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث کہ شیطان نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اگر تم رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو تو ایک نگران تمہارے اوپر اتارا جائے گا۔ تو کچھ فرشتے ہیں جو خاص مواقع سے اتارے جاتے ہیں، دینی مجلسیں ہوں تب وہ آ کر کے بیٹھتے ہیں اس میں۔ تو بعض ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں، اور بعض ہیں جو اپنے مستقل کاموں کے ساتھ وہ اتارے جاتے ہیں۔ جو کام فرشتوں کے ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ چار چیزیں ہیں محترم بھائیوں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں پہلی چیز کہ ان کا وجود حقیقی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کوئی خیال اور وہم نہیں ہے۔ نمبر دو، جن کے نام اللہ نے ذکر کیے ناموں کے ساتھ ایمان لانا۔ نمبر تین، ان کی صفات، ان کی خوبیاں جو ذکر کی گئی ہیں کیسے وہ ہے ان پر ایمان لانا۔ نمبر چار، ان کے جو کام ہے، ان کے جو وظائف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی وہ ایمان رکھنا کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ اور فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو اہل علم نے خاص طور پر ذکر کی ہیں، وہ یہ کہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا ہے وہ کرتے ہیں۔ نمبر دو، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے سوا انہیں پکارا نہیں جا سکتا ہے جبکہ وہ زندہ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں تنبیہ کی جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، وہ زندہ ہونے کے بعد بھی آپ انہیں اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکار سکتے۔ سوچئے جو زندہ ہیں انہیں ہی نہیں پکار سکتے آپ،
تو جو زندہ ہی نہیں کیسے انہیں پکار سکتے؟ فرشتوں کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے. اور ایک اہم بات ہے وہ یہ فرشتوں کے سلسلے میں کہ کسی فرشتے سے کوئی دشمنی ہماری نہ ہو، کیونکہ یہ کفار ہیں، یہود ہیں جنہوں نے دشمنی کی فرشتوں سے. فرشتے کا جو کام ہے اس کام پر وہ مأمور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موت کو طے کیا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس سے بغض اور عداوت رکھنا کفار کا طریقہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر 3 چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو یہ فرشتوں پر ایمان میں کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے بنائی گئی. نمبر 2، اللہ نے انہیں ذمہ داریاں دی ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. نمبر 3، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ان کے بارے میں صفات میں سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا ان 4 چیزوں پر اور جو ان کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد ہے، سب پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے فرشتوں پر ایمان کو کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اس کا انکار کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور جدید دور میں جہاں بہت سارے فتنے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بہت سارے لوگوں کو فرشتوں پر ایمان اس میں شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے. جو شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہر چیز جو نظر نہیں آتی کہ آپ اسے نہیں مانتے؟ آپ کے پاس عقل ہے کہ آپ کی عقل نظر آتی ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آپ عقل مند ہیں. آپ کے جسم میں روح ہے، آپ کی روح نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں میرے جسم میں روح ہے. ہر چیز جو نظر نہیں آتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ گئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ گئے ہیں، لیکن آپ ان سب کے بارے میں مانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک شہر میں موجود ہے. آپ مانتے ہیں امریکہ ہے، جبکہ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے. صرف سچے لوگوں کی خبر کی وجہ سے. یہ جب آپ سچے لوگوں کی خبر کی وجہ سے وہ چیزیں مانتے ہیں جو آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے. سائنس کیا کیا ہم سے کہتی ہے دنیا کے باہر ایسا ہے ویسا ہے، سب آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بولنے والے بھروسے مند ہیں. تو اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ رسول سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ لہٰذا ان ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.